بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، ایک بڑی غلط فہمی، اور یہ آپ غلط فہمی مت ہے لیکن یہ کافی عام ہوتا جا رہا ہے. ایک محاورہ ہے کہ اسپیڈ آف، انگریزی کا فریز کہہ لیں یا محاورہ کہہ لیں، اسپیڈ آف دا لیڈر ڈٹرمنس دا ریٹ آف دا پیک. یعنی کہ جو لیڈر ہے اس کی اسپیڈ جون سی ہے، اس سے جو پیچھے لوگ آ رہے ہیں، فالوورز ہیں، ان کی اسپیڈ ڈپینڈ کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے، یعنی کہ اس کا اگر آپ معنی دیکھیں تو نٹ شیل کے اندر معنی یہ ہے کہ جناب جو آگے لیڈر ہے، جو اس کا پیس ہوگا، جنرلی اسپیکنگ اٹ از ٹرو کہ جی اگر آپ ایک آگے بندے کو ذرا تیز لگا دیں سائیکل، تو پیچھے والے بھی سائیکل تیز چلانا شروع کر دیں گے. لیکن بعض دفعہ ہم آج کل کا جو دور ہے، بچے جو ہم سے آپ کو نظر آتے ہیں، اگر ان کو ڈیپتھ میں کسی چیز کا نہ پتہ ہو تو یہ بعض دفعہ ایسی چیزوں کی لیک آف انڈرسٹینڈنگ سے ڈیزاسٹرس رزلٹ بھی آ سکتے ہیں. جو لوگ کسی زمانے میں ہوتے تھے بڑے کرٹیکل اینالائز کرنے والے ہوتے تھے، بچوں کی کرٹیکل تھنکنگ ہوتی تھی، وہ کسی چیزوں کو پیمانے پہ پرکھتے ہوتے تھے، اس کے معنی دیکھتے ہوتے تھے، ڈسکشنز کرتے ہوتے تھے، ماں باپ سے پوچھتے تھے، بڑوں سے پوچھتے تھے، تو ان کی ایک براڈر قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی. اب یہ جو ایک چھوٹی چھوٹی کوٹس آ جاتی ہیں، ٹویٹ پہ آ جاتی ہیں، یا آپ کہیں سے کوٹ پڑھ لیتے ہیں، کوئی آپ کو گوگل فوٹوز کے اندر سے کوئی چیز نظر آ جاتی ہے، کسی سوشل میڈیا میں سرکولیٹ ہوتی نظر آ جاتی ہے، تو یاد رکھیے کہ لوگ ان میں سے بچے اور اسپیشلی نئی نسل کے لوگ وہ ایک ڈفرینٹ معنی نکالتے ہیں، اور وہ بعض دفعہ بڑا نامناسب معنی ہوتا ہے یا نامکمل معنی ہوتے ہیں. تو پوری کی پوری تصویر سامنے آپ کے ہونا ضروری ہے. میں آج کل تو بڑے بڑے انٹلیکچوئل، بڑے بڑے ٹیلی ویژن شوز میں اور بڑے بڑے لوگوں کے ٹویٹس کے اندر بھی اس کوٹ کا ذکر آیا ہوتا ہے، اور وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب اگر کسی ملک میں، کسی ادارے میں صرف لیڈر کو اگر آپ بدل دیں گے تو جناب سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ غلط فہمی ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے 1995 سے میں کئی فورمز پہ یہ کہہ چکا ہوں، اور کئی فورم پہ میری اس کے اوپر لوگوں سے آرگومنٹس بھی ہوتے رہے. اور وہ جو آرگومنٹ میں کی سپورٹ میں کوٹ کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو کوٹ کرتے تھے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ایک لیڈر تھے، انہوں نے پوری دنیا، آپ تو رحمت للعالمین تھے، آپ پہ تو وہی آتی تھی. اس کے باوجود آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ 10 سال جب تک آپ نے مکہ سے مدینہ نہیں ہجرت میں آپ گئے تو آپ کے صرف 70 فالوور تھے. ایک تو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رحمت للعالمین، ایک تو آپ پیغمبر اور اللہ کی طرف سے چنے ہوئے بیسٹ آف دا بیسٹ. اس کے باوجود 10 سالوں میں 70 فالوور بنے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ہاں ایسا پاسبل ہے، لیکن آج کے دور میں نہ اس طرح کا کوئی لیڈر ہو سکتا ہے، اور کچھ بیسک ڈفرینسز ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بیسک ڈفرینسز جو ان سے ہیں وہ ضرور دیکھنے چاہیے. جو معاشرے کی اس وقت حالت ہے، وہ جو نیچر اور نرچر کی ڈبیٹ چلتی رہتی ہے، جس کو آپ جینیٹکس کی یا بار کی تربیت کی بات کرتے ہیں، نیچر ورسز نرچر، وہ کچھ ایسے ڈفرینسز ہیں جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. مثلا اگر لٹرل سینس میں آپ جائیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر میں گدھوں کے آگے گھوڑے کو لگا دوں تو سارے کے سارے گدھے گھوڑے بن جائیں گے. میں کہنے کی حد تک تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ گھوڑے کی طرح چلنا شروع کر دیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ گدھے گھوڑے بن جائیں. گدھے گدھے ہی رہیں گے. ہاں وہ گدھوں سے بہتر ہو جائیں گے، تھوڑی سی سپیڈ تھوڑی دیر کے لیے بہتر ہو جائے گی، لیکن گدھا تو گدھا ہی رہے گا، جینیٹکلی تو چینج نہیں ہوگا. وہ ہمارے کئی ایگزامپلس ایسی نظر آتی ہیں کہ کئی ایسے فیرل چلڈرن ہوتے ہیں، وہ بچے جو جانوروں میں پلے بڑھے ہیں، تو وہ نرچرنگ جون سی ہے ان کی ایسی ہو جاتی ہے کہ وولف، BBC کے اس میں بڑے پروگرامز ہیں کہ وہ بچے جو بچپن میں کھو گئے یا اٹھا کے کوئی جانور لے گیا، وہ جناب وولفس کے ساتھ پلے یا کسی جنگل میں پلے. اب وہ ہیں تو بچے انسان، لیکن کیونکہ جانوروں کے ساتھ پلے ہیں تو وہ ان میں کچھ خاصیتیں، صلاحیتیں وہ آ چکی ہیں. تو یہ تو ہو جائے گا ان میں کچھ صلاحیتیں آ جائیں گی، شاید وہ گوشت کھانا شروع کر دیا انہوں نے یا اس طرح چلنا شروع کر دیا، لیکن وہ ولف تو نہیں بن جائیں گے، ان کے دانت ویسے لمبے تو نہیں ہو جائیں گے. یعنی کہ کچھ بیسک جینیٹک ڈفرینسز تو رہیں گے ان میں، ان کے ناخن تو نہیں لمبے ہو جائیں گے. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس کو ڈیپتھ میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اٹ از گڈ، اگر آپ کو اچھی بات ہے کہ اچھا لیڈر اچھے ہونے چاہیے، لیکن صرف لیڈر اچھے ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. پوری کی پوری قوم ہی چور ہو تو ایک لیڈر آپ ایماندار لے آئیں تو آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ آپ کے خیال میں کیا 5 سالوں میں، 10 سالوں میں پوری امت قوم چینج ہو جائے گی؟ 3 نسلیں لگتی ہیں، 2-3 نسلیں لگتی ہیں تربیت کے. اگر آپ حوالے سے بات کریں تو اگر ایسی کوئی فنڈامنٹل
کوئی ایسی آپ کی عادتیں آ چکی ہیں معاشرے کے اندر تباہی کی، بدحالی کی، تو یہ صرف لیڈر کو چینج کرنے سے وہ معاشرے کے اندر کرپشن اتنی جلدی سے نہیں ختم ہوتی، وہ نسلیں آئیں گی. یعنی کہ پہلے آپ حکومت کہتے ہیں نا، یہ 3 نسلوں کا ایک سفر ہوتا ہے. پہلی نسل ایسی آتی ہے جس میں آپ خوف سے، ڈر سے، لوگوں کو ڈرا کے، سزا کے ڈر سے آپ انہیں وہ عادت چھڑواتے ہیں یا پینلائز کرتے ہیں. اس کے بعد دوسری نسل ایسی ہے جس کو میں آپ کو اثرات نظر آنا شروع ہوتے ہیں، جن میں تھوڑی بہت وہ عادتیں پڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. جیسے سنگاپور کی ہم اگزامپل لیتے ہیں. although it started with one leader، لیکن وہ اوور نائٹ کچھ نہیں بدل گیا تھا. اگر انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو پکڑ کے پھانسیاں لگوائیں اور الٹا لٹکایا جو کرپٹ لوگ تھے، تو وہ کرپشن یہ تو نہیں کہ تو پہلی نسل نے تو کرپشن اس لیے روکی کہ شاید وہ پکڑے نہ جائیں، اور ریزسٹ بھی کیا ہوگا. اس کے بعد کوئی اگلی نسل آئی ہوگی تو کرتے کرتے تیسری نسل میں آپ کو نظر آیا ہوگا کہ جی اب اس معاشرے کے اندر سے کرپشن ختم ہو چکی ہے، یہ واقعی برا بھی سمجھا جاتا ہے. تو ایک طرح سے ٹھیک بھی ہے کہ جناب ہاں ہو سکتا ہے اچھے لیڈر سے ہو جائے، لیکن یہ کوئی میجیکل فارمولہ نہیں ہے کہ جناب آپ لیڈر صرف بدل دیں تو پوری قوم ٹھیک ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ بڑی کلیئر کٹ قرآن پاک کے اندر بھی سورۃ انفال میں اور سورۃ رعد میں بھی یہ آیت آئی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم، شخص، فرد کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلے. تو یہ سمجھنا کہ جناب میں عوام اپنے آپ کو نہ بدلے اور صرف لیڈر کے کہنے کی وجہ سے وہ اپنے سارے قوم بدل جائے گی، یہ میرا خیال ہے اٹ از گوئنگ ٹو فار، اور اس سے غلط فہمیاں پھیلتی ہیں. اور یہی آج کل شاید ہماری معاشرے کا ڈلما ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کام بھی اس ملک میں ہونا چاہیے وہ کسی نے کرنا ہے. کوئی ٹھیک کر دے، کوئی میرے کوڑے کا مسئلہ حل کر دے، کوئی میرے گھر صفائیاں کرا دے، کوئی سڑکیں ٹھیک کرا دے، میں کچھ نہ کروں، مجھے کچھ نہ کرنا پڑے، میں جھوٹ ہی بولتا رہوں، میں فراڈ ہی کرتا رہوں، میں چلاکیاں ہی کرتا رہوں، میں دھوکے ہی دیتا رہوں، میں سڑکوں پہ گند پھینکتا رہوں، لیکن کوئی کچھ کرتا رہے. تو بھائی آپ ایک ایسی قوم کو نئی سے نئی گاڑیاں، نئی سے نئی چیزیں دے دیں تو آپ ان کو عادتیں پڑھتے 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 ٹائم لگتا ہے. تو اتنا حوصلہ ہونا چاہیے. تو پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے میجیکل فارمولا کہ جناب اوور نائٹ صرف لیڈر بدلنے. اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو پھر تو ساری دنیا بدل جائے، پھر تو جناب ایک ایک لیڈر کو امپورٹ کیا جائے اور اس لیڈر کے امپورٹ ہوتے ہی سارے جناب پوری کی پوری دنیا بدل کے رکھ دی جائے. ایسا نہیں ہوگا. تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں یہ، کیونکہ کئی دفعہ میری نظروں کے سے یہ ٹویٹ گزرے، تو میں کہا میں اس کو تھوڑی سی اپنی اوپینین آپ کو دے دوں. مرضی آگے آپ کی ہے کہ جناب آگے آپ نے اس میں سے کیا سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی چیز ایسی آئے تو اس کو تھوڑا سا ڈیپتھ میں جا کے ضرور انڈرسٹینڈ کیا کریں. پاکستان کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے. پالیٹیشینز ہیں، سول سرونٹس ہیں، جرنلسٹ ہیں، پروفیشنلز ہیں. ایک لیڈر سب کو نہیں بدل سکتا. اس وقت ہماری گورنمنٹ میں بڑا کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو مسئلے مسائل آپ کو گراس روٹ تک اگر کرپشن چلی گئی یا گئی ہوئی ہے، ہر آدمی اپنے لیول پہ کرپٹ ہے. ایک آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کماتا بھی نہیں ہے، وہ بھی کرپٹ ہے. وہ جس کا جہاں پہ موقع ملتا ہے وہ کرپٹ ہے، اس لیے کہ وہ پھر بددیانتی کام میں کرتا ہے، وہ ذمہ داری کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. آپ گھر میں کسی مالی کو، مزدور کو دیکھ لیں تو آپ کو ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی کرپشن ضرور نظر آتی ہے. تو یہ کرپشن معاشرے سے صرف ایک بندے کے آنے سے ساری کرپشن اوور نائٹ نہیں ختم ہوگی. جب یہ نسلیں بدلیں گی تو یہ کرپشن ختم ہوتی ہے. تو آئی ہوپ کہ آج کے بعد جب بھی آپ یہ کوٹ پڑھیں گے، اسپیڈ آف دا لیڈر ڈٹرمنس دا ریٹ آف دا پیک، تو ساتھ ہی آپ کو قرآن پاک کی آیت بھی یاد رہے گی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم اور شخص اور فرد کی حالت کو نہیں بدلے گا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے. جزاک اللہ.